الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا عمل اور وظیفہ ہے یہ فضائل دعائے گنج العرش کا ہے۔ تو آج میں اس کے بارے میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اس کی فضیلت بھی بتاؤں گا اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بیان کروں گا آپ کو۔ یہ اصل میں ہے کیا؟ یہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ کے سارے خوبصورت ناموں کا مجموعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں کہ سب سے خوبصورت ترین ناموں کا مالک بے شک اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ دعا بھی ہے، اس کو پڑھنا ہے اور پڑھ کے اپنے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، توحید یہ ہے کہ میں تیرا ہوں، اے اللہ میں تیرا ہوں، میں کدھر جاؤں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ہماری تاریخ کے، انہوں نے بہت خوبصورت ایک بات بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا۔ پوچھا حضرت کس طرح؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ایک دن میری بیوی نے مجھے کوئی ضرورت، کوئی گھر کے کام کا کہا، تو میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ دن ٹھہر جو میں دے دوں گا۔ اور عورتوں کا مزاج ہوتا ہے کہ گھر کے کام کاج انہوں نے بتانے ہوتے ہیں۔ پھر 2-4 دن کے بعد کہنے لگی ان کی مسز، ان کی بیوی، حضرت وہ ایک کام کہا تھا، کام کا بتا کر انہوں نے یاد دہانی کروائی۔ تو آپ فرمانے لگے ابھی جیب میں پیسے نہیں ہیں، جیسے ہی آتے ہیں تو میں کچھ کر دیتا ہوں۔ پھر چند دن گزرے تو پھر اس نے کہا کہ حضور میں نے آپ سے گزارش کی تھی۔ تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے غصہ آیا اور میں ناراض ہوا، اور میں نے کہا تو بار بار کہتی رہتی ہے، میں نے تجھے بتایا تو ہے ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کہیں سے آتے ہیں تو دے دوں گا۔ فرماتے ہیں جب میں نے جھڑکا، ڈانٹا اپنی بیوی کو تو وہ بھلی مانس رو پڑی، اور رو کے اس نے جو لفظ کہے وہ مجھے رب کریم کی توحید سکھا گئی اور مجھے اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتلا گئی۔ وہ رو کے کہنے لگی حضور آپ ہی تو میرے خاوند ہیں، بتائیے آپ سے نہ کہوں تو میں اور کس سے جا کے کہوں؟ کون ہے میرا اور میں کس سے جا کے کہوں، کس کو بیان کروں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے جب یہ بات کہی تو میں رونے لگا اور مجھے کہنے لگی حضور کیا ہوا، آپ کیوں رو پڑے؟ تو میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے، جب میں بھی کہوں گا اے اللہ میں بڑا پریشان ہوں، اے اللہ میں بہت دکھی ہوں، اے اللہ میں بہت تکلیف میں ہوں، میں آزمائش میں ہوں، اے اللہ میں بیمار ہوں، اے اللہ میں اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں، اے اللہ میں اپنی جوان بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوں، اے اللہ میں اپنی فلاں تکلیف کی وجہ سے پریشان ہوں، اے میرے اللہ امیر زمانہ میری غربت کا مذاق اڑاتا ہے، اے اللہ جائیدادوں والے مجھ بے گھر کو ستاتے ہیں، اے اللہ زمانے کی تیز دھوپ آ گئی ہے، تو ہی میرا رب ہے، بتا تجھے نہ کہوں تو کس سے کہوں، تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو کدھر جاؤں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں یوں رو کے اپنے اللہ سے دعا کروں گا تو یقیناً عرش کا کریم مالک دروازے کھول کے فرمائے گا میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے فوراً عطا فرما دو، یہ جو کہتا ہے اسے دے دو،
میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ایک بات یاد رکھیے گا، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے، اس سے دعا مانگیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جگہ جگہ جھکنے سے ہم بچ جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اب ہم آتے ہیں فضائل کی طرف دعائے گنج العرش کے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزینہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کسی برگزیدہ انسان نے ہر جملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی تعریف کو بڑے خوبصورت انداز میں سجایا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بے پناہ اسرار اور اثرات ہیں، تو اس لیے یہ دعا ان رحمتوں کے حصول کے لیے جو عرش سے نازل ہوتی ہیں بہت ہی مؤثر ہے۔ اور ہمارے بہت سارے صوفیہ اور اولیاء کرام نے اسے روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا اپنے معمولات میں شامل کیے رکھا ہے۔ اس کے فضائل میں آتا ہے کہ جو اللہ کا بندہ یا بندی صبح بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء ایک مرتبہ صرف اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں برکت پیدا کرے گا، اور دستے غیب سے اس کے رزق کے وسائل میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر کوئی دشمن ہوگا تو وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اور اس کے فضائل میں ہے کہ میدان جنگ میں ہو تو کفار پر غالب رہے گا، اور اگر کسی سفر پہ جائے گا تو عافیت سے اپنے گھر واپس آئے گا۔ اس دعا کی برکت سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار کرائے گا، اور اگر کوئی بے اولاد ہو تو صاحب اولاد ہو جائے گا، جادو اور کالے علم کے وار سے ہمیشہ محفوظ رہے گا، شیاطین اور عصیب سے اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے گا۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں پہ اللہ کا نام لیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی وہاں پہ شیاطین نہیں آئیں گے۔ اور دوسرا، اس میں جو ہے دعا بہت خوبصورت، بہت پیاری ہے، اور اس میں ہر سطر میں لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ آسانی کے ساتھ آپ گوگل پلے سٹور سے یا نیٹ سے آپ نکال سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ جو توحید ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ان کے رہنے والے اور ساتوں زمینیں یہ سب ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا ضرور جھک جائے گا۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو اس کلمہ کے لیے یقینی طور پر آسمان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا آسمان تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ تو میرے عزیزوں، بہت سارے دعائیں، بہت سارے وظائف اور عملیات ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی یقیناً ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ آج والا جو عمل اور ہمارا وظیفہ ہے، اس کا بہت فائدہ ہوگا ہم سب کو انشاءاللہ۔ اس میں کلمہ توحید ہے، اللہ کے بہت خوبصورت نام ہیں، تو جب ہم روزانہ یہ پڑھیں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے سب کام سیدھے ہو جائیں گے۔ زیادہ بہتر اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ جو ہوگا وہ بعد نماز فجر ہوگا۔ پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھ لیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھیے گا، اور اگر بہتر ہوگا اگر آپ خوشبو کا استعمال کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا عمل ہے۔ اور جب آپ یہ پڑھ لیں پوری دعائے گنج العرش، تو پڑھ کے پانی پہ 3 پھونکے ماریں، اور اس پانی کو اپنے گھروں میں چھینٹے بھی لگائیں، دیواروں کے اوپر، نیچے زمین پر نہیں، اور تھوڑے سے پانی کے قطرے اپنے سر کو بھی لگائیں اور پانی پئیں، خود بھی پئیں، اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سارا دن اللہ کی رحمت آپ سب پہ رہے گی، آپ کے گھروں سے ہر قسم کی نحوست اور لڑائی جھگڑے سے بھی پاک رہیں گے، اور
آپ جس کام کے لیے باہر نکلیں گے اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ چلے میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ کلمہ توحید ہے اور اس کا ثواب تو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی پڑھے گا، سنے گا، اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔